السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، سننے والے میری بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے پردے کی اہمیت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی، آپ بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو مجھ سمیت سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب، اپنی بیویوں کو کہہ دو، بیٹیوں کو کہہ دو، اور مومن عورتوں کو کہہ دو کہ جب بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی موٹی چادر، ایسی چادر، امام ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جلابیب ایسے کپڑے پر ایسی چادر کو کہتے ہیں جسے پورا جسم چھپ جائے۔ فرمایا جب بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو جلابیب یعنی بڑی چادر میں اپنے پورے جسم کو چھپا کر نکلنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے یہ حکم دیا، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ یہ دیکھیں نا، صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک 12-13 سالہ لڑکا آیا کرتا تھا۔ اس کے متعلق یہ خیال کیا کرتا تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا محرم ہے۔ جب تحقیق ہو گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سودا، اس لڑکے سے پردہ کیا کرو۔ صحیح بخاری میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لڑکا طاہرہ دیکھ نہ سکا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے اپنے جسم کو اتنا چھپایا تا حیات کو لڑکا دیکھ نہ سکا۔ اسی طرح میرے بھائیو، مسند احمد کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی آیا، آ کر سلام کیا کہ اللہ کے رسول میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں بیویوں کو ام سلمہ ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، آپ پردہ کر لیں، اندر چلے جائیں، آپ اندر چلے جائیں۔ حضرت ام سلمہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مکتوم تو نبینا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ہمیں پہچان نہیں سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ نبینا ہے،
اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. وہ نبینا تھا. اما عائشہ صدیقہ نے اس سے پردہ کیا. دیکھنے والے نے کہا اما جی یہ تو نبینا ہے, اسے نظر نہیں آتا, اس سے بھی پردہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ نبینا ہے, میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں. ہیں وہ آزاد عورتیں ہیں, قیمتی عورتیں ہیں, فضیلت والی عورتیں ہیں, مرتبے والی عورتیں ہیں. تو اللہ کا حکم آیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کو حکم دیا کہ پردہ کرو. اور دیکھو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, ایک ہجڑا مخنث جس کو خسرہ بھی کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے پاس اکثر خیرات کے لیے آیا کرتا تھا. ایک دن میرے آقا بھی گھر میں گھر کے اندر موجود تھے, ان کی باتیں میرے آقا نے سنی. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اپنی بیوی سے آج کے بعد یہ خسرہ یہ ہجرہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو. منبر پہ آئے صحابہ کو خطاب کیا, کوئی خسرہ مدینہ کے اندر داخل نہ ہو. 170 کلومیٹر دور ایک جزیرہ تھا, سارے خسروں کو وہاں بھیج دیا. ایک ہفتے کے بعد خیرات کے لیے صرف مدینہ کی گلیوں میں آنے کی اجازت دی. اللہ نے حکم دیا, میرے آقا نے پردہ کروایا اپنی بیویوں کو. بعض میری بہنیں کہتی ہیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے, اس نے منہ میں ڈال لینا ہے. اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اہل بیت کو یعنی نبی کی بیویوں کو, نبی کی بیٹیوں کو گندگی سے پاک کر دیا ہے. گندگی سے پاک کر دیا. کون سی گندگی ہے یہ؟ ہے یہ تو خانہ پیشاب والی گندگی نہیں, یہ تو اہل بیت کے ساتھ بھی تھی, عام عورتوں کے ساتھ بھی. ان کے دلوں کو پاک کر دیا, آنکھوں میں حیا پیدا کر دیا. اللہ نے گارنٹی دی اور کہا کس کو جا رہا ہے کہ پردہ کرو. اللہ نے کس کو کہا, اے میرے لوگوں نبی کی بیویوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو کہ پردہ کرو. جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے بڑی چادر میں چھپ کر نکلنا ہے. سورۃ احزاب کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اور صحابہ سے اللہ نے قرآن میں خطاب کیا, فرمایا نبی کے صحابیوں جب نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, بات کرنی ہے, پردے کے پیچھے سے کرنی ہے. حالانکہ صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں. وہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ بعض بیویاں جو نبی کی بیویاں ہیں, آنکھوں میں حیا, دل پاک ہیں, ان سے جب بات کرنی ہے پردے کے
پیچھے سے کرنی ہے. اور سنو رب کا قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. جب نبی کی بیویوں سے کوئی بات پوچھنی ہے, بات کرنی ہے, حجاب کے پیچھے سے, پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے. فرمایا یہ پردہ حجاب تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے. اگر تم حجاب اختیار کرو گے, پردہ کر کے بات کرو گے, ان کے دل بھی پاک رہیں گے, تمہارے دل بھی پاک رہیں گے. ورنہ اگر پردہ نہ کیا, بے حجابی بے پردگی کے ساتھ بات کی, تو تمہارے قلب نجس ہو جائیں گے, ان میں گندگی پیدا ہو جائے گی. نبی کی بیوی اور بیٹیاں, ان سے بھی بات کرنی ہے, پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے. جب اللہ پاک نے صحابہ کو یہ خطاب کیا, صحیح بخاری اور مسلم میں دیکھیے کہ صحابہ پر اس کا کتنا اثر ہوا اور کتنا صحابہ نے عمل کیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سواری پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ کو سوار کیے, ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اچانک میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر لگی. آقا اور مومنوں کی ماں زمین پر گر پڑے. ابو طلحہ کہتے ہیں میں بھاگ کر آقا علیہ السلام کے پاس پہنچا. میں نے کہا اللہ کے رسول, میرے ماں باپ پر قربان جائیں, آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ, اپنی ماں کی خبر لے, حضرت صفیہ کی خبر لے. آپ دیکھ قرآن پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. ابو طلحہ نے آقا کی بات سنی, حکم سنا, فوراً ایک چادر لی اور اپنے اوپر ڈال لی, اور ایک اور چادر لی, ایسے ہاتھ میں پکڑ کے آگے آگے کر کے اپنی ماں صفیہ کے اوپر ڈال دی. دو چادریں استعمال کی, صحیح بخاری مسلم میں ہے. کہیں ماں پر, کیونکہ ماں گر گئی تھی, کہیں پنڈلی سے, پاؤں سے, پیٹ سے, چہرے کپڑا تو نہیں ہٹا, کہیں نظر ماں پر, روحانی ماں پر نظر نہ پڑ جائے. ایک چادر اپنی اوپر لی, ایک چادر ماں کے اوپر ڈالنے کے لیے آگے آگے کر رہے ہیں. ماں پر ڈالا, اسی کے اندر سواری پر سوار کیا. کوئی ڈر یہاں نہیں تھا. رحمت للعالمین سب سے اعلیٰ قسم کے محرم موجود تھے. ادھر صحابہ ایمان والے, ادھر پاک باز بیوی. ڈر کس کا تھا؟ آج ہم کہہ دیتے ہیں صرف آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے, پردے کی کیا ضرورت ہے؟